السلام علیکم بچوں، کل ہم نے اس پیراگراف تک ریڈنگ کر لی تھی۔ آج ہم اسی یونٹ کو یعنی سبق نمبر 2 اسوہ حسنہ کی پڑھائی کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے لیے میں سٹارٹ لیتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے۔ آپ نے زندہ جانوروں کا گوشت بدن سے کاٹ کر کھانے کو بھی ناجائز قرار دیا۔ آپ نے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کیا کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے ایک سفر کا قصہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دوران سفر ہم ایک جگہ رکے تو ہمیں جھاڑیوں میں ایک چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے۔ ایک شخص نے وہ بچے اٹھا لیے۔ جب سفر دوبارہ شروع ہوا تو وہ چڑیا ہمارے سروں پر زور زور سے پر پھڑپھڑاتے ہوئے منڈلانے لگی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ جب انہیں اصل بات کا علم ہوا تو فوراً فرمایا کہ چڑیا کے بچے جھاڑی میں واپس رکھ آؤ۔ یتیموں اور غریبوں پر بھی آپ کی بڑی شفقت تھی۔ آپ نے یتیم کا خیال رکھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں یتیم کی پرورش کرنے والے میں اور مجھ میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا میرے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی درمیانی 2 انگلیاں دکھا کر فرق ظاہر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کمزوروں اور محتاجوں کا خیال رکھتے اور اپنی ضرورت کا خیال کیے بغیر انہیں کھانا کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاجوں کا خیال رکھنے والا اور ان پر مال خرچ کرنے والا راہ خدا میں خرچ کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ غذا پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور اور پانی پر گزارا کرتے، سادہ لباس پہنتے، آہستہ آواز میں بات کرتے، سادہ گھر میں رہتے، اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، صحن کی صفائی کرتے، بکری کا دودھ دوہتے، پتھر اٹھاتے، پانی لاتے۔ آپ خود محنت کرتے اور دوسروں کو محنت کا درس دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب انسان برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اسی طرح کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ عجمی عربی مینز ہوتا ہے جو عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، اور عجمی مینز جیسے ہم لوگ ہیں جو کہ عرب سے دور ہیں تو ہم لوگوں کو عجمی لوگ کہا جاتا ہے، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پیارے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اسی سبق سے متعلق سرگرمیاں بھی آج کریں گے۔ تو بچے، پہلا کویسچن ہے، سبق میں اسوہ حسنہ کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کاموں کا ذکر ہے ان میں سے کوئی سے 4 بیان کریں۔ تو میں نے سبق کے شروع میں جب میں آپ کو ریڈنگ کروا رہی تھی تو اسی کویسچن سے متعلق میں نے آپ کو آنسر بتایا تھا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کو حروف تعجی کی ترتیب سے دوبارہ لکھیں۔ حروف تعجی بیٹا الف بے پے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو الف بے پے کے حساب سے لکھنا ہے، جیسے کہ الف مد آ پہلے لفظ آ جائے گا، آتش مطلب پہلے آ جائے گا، امین دوسرے نمبر پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم بے سے کوئی لفظ دیکھیں گے، بے سے یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، پھر تیز والا لفظ مطلب تکلیف آ جائے گا، پھر اسی طرح سے پھڑپھڑاتے مطلب پے سے جو لفظ ہے، اس طرح سے آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے آگے آپ دیکھیں تو خالی جگہ ہیں جن کو آپ نے سبق میں سے دیکھ کر کمپلیٹ کرنا ہے۔